ان سبھی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، چونکہ نبوت کا دروازہ تو آپ کی بعثت پر بند ہو گیا، یہ ذمہ داری آ جاتی ہے امت کے ہر فرد پر کہ وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مشن کو، اس عظیم مشن کو آگے بڑھائیں۔ لیکن میرے دوستو، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف یعنی بھلائیوں کا تو حکم کسی نہ کسی درجے میں کرتے ہیں، امر بالمعروف پر تو ہمارا کچھ نہ کچھ عمل ہے، لیکن نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، منکر پر نکیر کرنا، اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالی نے نہی عن المنکر کے تعلق سے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہود ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہود کی ایک سرکشی یہ تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنا بند کر دیا تھا، ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنا انہوں نے چھوڑ رکھا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود ایک مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب یہود گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے ان کو روکا، اور جب وہ باز نہ آئے، گناہوں سے نہ رکے، تو بجائے اس کے کہ وہ علماء ان کو بار بار روکتے، وہ علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے اور اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس سرکشی اور نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت اتاری۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ سے روکنا واجب ہے، گناہ سے روکنا واجب ہے، اور گناہ سے منع نہ کرنا گناہ ہے، یعنی گناہ سے نہ روکنا یہ گناہ ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ شادی بیاہ وغیرہ کی وہ تقاریب اور ایسے پروگرام جن میں بینڈ باجا، ناچ گانا، ڈھول تاشے، بے پردگی اور بے حیائی، مردوں اور عورتوں کی مخلوط مجلسیں، ان شادیوں میں جانا، ان میں شرکت کرنا گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت اور پاور کا بھرپور استعمال کر کے اس منکر پر زبردست نکیر کریں، اس برائی کو بھلائی سے بدل ڈالیں، اور اگر یہ کرنے سے ہم قاصر ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ہمارے بازوؤں میں اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے، تو کم از کم ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ ہم اس تقریب میں شامل نہ ہوں، اپنی حاضری درج نہ کرائیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو آدمی برائی ہوتا ہوا دیکھے، اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھوں سے روک دے، اور اگر اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہے تو زبان سے روک دے، اور اگر زبان سے منع کرنے پر بھی طاقت نہیں رکھتا، اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ زبان سے روکے، تو ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ کم از کم اس گناہ کو گناہ جانے، اس گناہ کو برا جانے۔ اس لیے بالخصوص اہل علم حضرات، مقتدی حضرات، مساجد کے ائمہ حضرات کو ایسی تقاریب میں جانے سے بالکلیہ پرہیز کرنا چاہیے، ایسی تقریبوں میں اپنی حاضری بالکل درج نہ کرائیں،
کسی کی دل شکنی ہوتی ہے تو ہو، شریعت شکنی نہ ہو، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی واہ واہی نہیں لوٹی جاتی۔ آپ ایسی تقریب میں جائیں گے تو میرے دوستو 3 طرح کا نقصان ہوگا۔ آپ اگر ایسی تقریب میں اپنی حاضری درج کراتے ہیں تو 3 طرح کا آپ کو نقصان ہوگا۔ منکر اور گناہ کو فروغ ملے گا، اس منکر کو فروغ ملے گا، رواج اس کے گھر والوں کو دلیل ملے گی کہ یہ عمل تو بھائی جائز ہے، تبھی تو عالم صاحب نے شرکت کی۔ اور نمبر 3 رب کی ناراضگی